بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنت ہوا چینل میں خوش آمدید۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث، مفسر اور عالم دین گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک دولت مند گھرانے میں آنکھ کھولی تھی۔ ان کے والد نے ان کے لیے بہت کچھ چھوڑا تھا، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو علم حاصل کرنے کا شوق جنون کی حد تک تھا۔ اسی لیے انہوں نے اپنی تمام دولت علم حاصل کرنے میں خرچ کر دی۔ ان کا خیال تھا کہ علم کی دولت سب سے زیادہ اہم ہے، اس کے لٹنے یا گم ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں، بلکہ یہ خرچ کرنے سے کم ہونے کی بجائے بڑھتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی تمام دولت علم کے حصول میں صرف کر دی اور اپنے دل و دماغ کو علم کے سرمایہ سے بھر لیا، لیکن مالی طور پر بالکل کنگال ہو گئے اور نوبت فاقوں تک آ گئی۔ ان حالات میں ایک دن امام بخاری نے سوچا کیوں نہ میں وہ تحائف فروخت کر دوں جو مختلف دوستوں اور عقیدت مندوں سے ملے ہیں۔ جب انہوں نے اس خیال کا اظہار کیا تو ایک شخص جو تاجر بھی تھا، اس نے امام بخاری سے عرض کی، شاہ حضرت مجھے مال دکھا دیجئے تاکہ میں قیمت لگا سکوں۔ امام بخاری نے اس شخص کو تمام چیزیں دکھا دی۔ تاجر نے ان چیزوں کی قیمت 5000 درہم لگائی۔ امام بخاری کو رقم کی اشد ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے دل میں سوچا کہ سودا کر لوں، لیکن پھر رکے اور کچھ سوچ کر بولے، میں یہ بات کل طے کروں گا کہ مجھے یہ تحفے فروخت کرنے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ وہ تاجر کل دوبارہ آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ تاجر کے چلے جانے کے بعد امام بخاری نے اپنی ضروریات کا اندازہ لگایا اور دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے تحائف کو اس تاجر کے ہاتھوں فروخت کر دیں گے۔ اگلے دن اس سے پہلے کہ وہ تاجر آتا اور ایک اور تاجر امام بخاری کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، میں آپ کے تحفے خریدنا چاہتا ہوں۔ امام بخاری نے کہا، میں ان تحائف کا سودا طے کر چکا ہوں۔ لیکن امام بخاری کے دوستوں نے کہا، یا حضرت آپ نے سودا تو نہیں کیا تھا، بلکہ اس تاجر کو دوبارہ آنے کا کہا تھا، لہٰذا کوئی حرج نہیں، اس تاجر کو بھی مال دکھا دیجئے۔ ایسا کرنے سے آپ کو اپنی اشیاء کی مالیت کا اندازہ بھی ہو جائے گا۔ امام بخاری نے نہ چاہتے ہوئے بھی دوستوں کے کہنے پر اس تاجر کو اپنے تحفے دکھا دیے۔ اس تاجر نے ایک ایک چیز کو اچھی طرح سے پرکھنے کے بعد ان سب کی قیمت 10,000 درہم بتائی۔ پہلے تاجر نے انہی چیزوں کے صرف 5,000 درہم لگائے تھے، جبکہ یہ تاجر انہی چیزوں کو 10,000 درہم میں خریدنے پر راضی تھا۔ صاف 5,000 درہم کا فرق تھا، کوئی 2-4 درہم کی بات نہ تھی۔ امام بخاری کے دوست خوش ہوئے، اس تاجر کو مال دینے میں امام بخاری کا فائدہ تھا۔ چنانچہ تمام دوستوں نے کہا، حضرت آپ یہ چیزیں اسی تاجر کو فروخت کریں، لیکن امام بخاری نے کہا، میں یہ چیزیں اس سے پہلے تاجر ہی کو دوں گا۔ سب حیران ہوئے اور وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا، میں نے پہلے تاجر کو تحفے دکھانے کے بعد اپنے دل میں یہ طے کر لیا تھا کہ ان کو اسی تاجر کے ہاتھ فروخت کروں گا۔ اگرچہ سودے پہلے تاجر سے طے نہیں ہوا تھا، لیکن امام بخاری دل میں نیت کر چکے تھے کہ تحفے پہلے تاجر ہی کو بیچیں گے۔ اسی لیے یہ بات اب تقویٰ کے خلاف تھی کہ زیادہ دام ملنے پر وہ اپنے تحائف کو کسی دوسرے تاجر کے ہاتھ بیچ دیتے۔ چنانچہ امام بخاری نے وہ تحائف 5,000 درہم میں پہلے تاجر کے ہاتھوں فروخت کر دیے۔ یہ تھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی دیانت۔ خلیفہ ہارون رشید اور ملکہ زبیدہ کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام امین، دوسرے کا نام مامون۔ امین ملکہ زبیدہ کا لاڈلا، جبکہ مامون خلیفہ ہارون رشید کو بہت عزیز تھا۔ ملکہ زبیدہ کو اس ناانصافی پر بادشاہ سے شکایت تھی۔ ایک دن ملکہ زبیدہ نے خلیفہ ہارون رشید سے تنزن پوچھا، امین مامون سے زیادہ خوبصورت، شائستہ اور ہر لحاظ سے بہتر ہے، پھر کیوں آپ مامون کو اچھا سمجھتے ہیں، اسے امین سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور امین پر ترجیح دیتے ہیں؟ ہارون رشید ملکہ کی بات سن کر پہلے تو مسکرائے اور پھر کہا، اے ملکہ، اگر تم وجہ جاننا چاہتی ہو تو ٹھہرو، ابھی اس کا بھید کھل جائے گا۔ یہ کہہ کر خلیفہ نے اپنے ایک مشیر خاص کو طلب کیا اور حکم دیا کہ فوراً شہزادہ امین کے پاس جاؤ اور اس سے سوال کرو کہ اگر آپ خلیفہ بن جائیں تو مجھے کیا انعام دیں گے۔ مشیر خاص خلیفہ کے حکم کے مطابق شہزادہ امین کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے امین سے سوال کیا، اے شہزادے، اگر آپ خلیفہ بن جائے تو مجھے کیا انعام دیں گے؟ شہزادہ امین نے کہا،
مشیر خاص میں تمہیں انعام میں مصر کی حکومت سونپ دوں گا۔ مشیر خاص نے بادشاہ اور ملکہ کے حضور پیش ہو کر شہزادے امین کا جواب پہنچا دیا۔ خلیفہ ہارون رشید نے اس کے بعد مشیر خاص کو حکم دیا کہ اب شہزادے مامون کے پاس جاؤ اور یہی سوال دہراؤ، پھر مامون جو جواب دے اس سے ہمیں آگاہ کرو۔ چنانچہ خلیفہ کے حکم پر مشیر نے شہزادے مامون کی خدمت میں پہنچ کر وہی سوال دہرایا جو اس نے شہزادے امین سے کیا تھا، یعنی اے شہزادے، اگر آپ خلیفہ بن جائے تو مجھے کیا انعام دیں گے؟ شہزادہ مامون جو اس وقت کچھ لکھنے میں مشغول تھا اور روشنی کی دوات اس کے سامنے رکھی ہوئی تھی، جب شہزادے نے مشیر کی یہ بات سنی تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور اس نے سامنے رکھی ہوئی دوات مشیر خاص کے منہ پر دے ماری۔ اوے بدبخت، تو مجھ سے میرے باپ کی موت کی بات کرتا ہے، خدا نہ کرے میں ان کے بعد بھی زندہ رہوں۔ مشیر خاص نے خلیفہ اور ملکہ کے روبرو پیش ہو کر جو واقعہ پیش آیا جوں کا تو بیان کر دیا۔ خلیفہ ہارون رشید نے ملکہ زبیدہ کی طرف دیکھ کر کہا، ملکہ عالیہ، اب آپ کیا کہتی ہیں؟ ملکہ زبیدہ نے جواب میں شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا۔ حکیم لقمان اپنی عقل مندی اور دانائی کی وجہ سے بڑی شہرت رکھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار حکیم لقمان ایک ندی کے کنارے چلے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک مسافر نے انہیں روک کر پوچھا، ارے بھائی، کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ میں یہاں سے شہر کتنی دیر میں پہنچ جاؤں گا؟ حکیم لقمان نے مسافر کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور چلتے رہے۔ مسافر نے یہ سوچ کر کہ شاید اس شخص نے میری بات سنی نہ ہو یا پھر سمجھی نہ ہو تو دوبارہ اپنا سوال دہرایا، جناب مجھے یہاں سے شہر جانے میں کتنی دیر لگے گی؟ لقمان نے اس مرتبہ نہایت دھیمے لہجے میں کہا، اپنی راہ لو۔ مسافر نے حیران ہوتے ہوئے پھر پوچھا، بھائی صاحب، میں نے آپ سے ایک سوال کیا ہے، شاید آپ نے سنا نہیں۔ میں ایک تھکا ماندہ مسافر ہوں اور مجھے شہر جانا ہے۔ شہر یہاں سے کتنی دور ہے اور مجھے شہر تک پہنچنے میں کتنی دیر لگے گی؟ حکیم لقمان نے پھر وہی جواب دیا، میاں میں تم سے کہہ تو رہا ہوں کہ جاؤ اپنی راہ لو۔ مسافر لقمان کا جواب سن کر سیخ پا ہو گیا، لیکن اس نے خود پر قابو کیا اور دل میں سوچا کتنا عجیب شخص ہے، مفت خاطۂ نیکی پر بھی آمادہ نہیں، شاید اس کا دماغ خراب ہے۔ یہ سوچ کر مسافر نے لقمان سے کچھ نہ پوچھنے کا ارادہ کیا اور شہر کی جانب چل پڑا۔ ابھی کچھ ہی دور گیا ہوگا کہ پیچھے سے حکیم لقمان کی آواز آئی، مسافر سنو، تم 2 گھنٹے تک شہر پہنچ جاؤ گے۔ لقمان کی آواز سن کر خود بخود مسافر کے قدم رک گئے۔ اسے بڑی حیرت ہوئی اور وہ الٹے قدموں سے لقمان کے پاس آیا۔ اس نے جناب لقمان سے دریافت کیا، بھائی، جب میں نے تم سے بار بار پوچھا کہ میں شہر کتنی دیر میں پہنچوں گا تو تم نے کوئی جواب نہ دیا، اور اب جب کہ میں آپ سے مایوس ہو کر اپنی راہ پر چل دیا تو تم نے پیچھے سے صدا دی کہ میں 2 گھنٹوں تک شہر پہنچ جاؤں گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ حکیم لقمان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اے مسافر، جب تم مجھ سے بار بار اپنا سوال دہرا رہے تھے اس وقت تم کھڑے تھے اور مجھے معلوم نہ تھا کہ تمہارے چلنے کی کیا رفتار ہے۔ پھر بعد میں جب تم چل پڑے تو میں نے اندازہ لگا لیا کہ تم جس رفتار سے جا رہے ہو تمہیں شہر پہنچنے میں کم از کم 2 گھنٹے ضرور لگ جائیں گے۔ حکیم لقمان کی بات سن کر مسافر بڑا متاثر ہوا اور دل ہی دل میں لقمان کی دانائی کی تعریف کرتے ہوئے شہر کی طرف چل پڑا۔ قدیم زمانے کی بات ہے کہ ملک خراسان پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جو بے حد نیک، رحم دل اور خدا ترس بادشاہ تھا۔ اسے دنیا کی ہر نعمت اور آسائش حاصل تھی، لیکن اس کے باوجود وہ نہایت سادہ زندگی بسر کرتا تھا۔ بادشاہ کے برعکس اس کا وزیر بہت مغرور اور بد مزاج تھا۔ اس کا تعلق ایک دولت مند معزز گھرانے سے تھا۔ اعلیٰ نسب اور دولت کی ریل پیل نے اس کا دماغ خراب کر رکھا تھا۔ ان تمام خامیوں کے باوجود اس میں ایک خوبی بھی تھی جو ان تمام خامیوں پر بھاری تھی۔ وہ خوبی یہ تھی کہ وہ حد سے زیادہ عقل مند اور نہایت قابل تھا۔ اس کی اسی خوبی کی وجہ سے بادشاہ اسے اس کی بد مزاجی کے باوجود برداشت کر رہا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ بادشاہ اسی وزیر کے ساتھ کسی سفر پر روانہ ہوا۔ وہ تینوں اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار تھے۔ ایک صحرا سے گزر رہے تھے تو اچانک ایک زبردست طوفان نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ کچھ دیر بعد جب طوفان تھم گیا تو وہ ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے، پہلے غلام کو
کچھ دور ایک جھونپڑی نظر آئی۔ جب وہ وہاں پہنچا تو دیکھا ایک نبینا فقیر بیٹھا ہے۔ غلام نے پوچھا، اے نبینا، کیا کوئی سوار اس راستے سے گزرا ہے؟ اندھے فقیر نے جواب دیا کہ بھائی میں نے کسی کی بات نہیں سنی۔ یہ سن کر غلام آگے بڑھا۔ تھوڑی دیر بعد وزیر وہاں سے گزرا۔ اس نے دیکھا کہ اندھا بیٹھا ہے۔ اس نے یہ بھی پوچھا کہ اے فقیر، کوئی سوار یا اس راستے سے گزرا ہے؟ فقیر نے کہا، ہاں، کچھ دیر پہلے یہاں سے گھوڑے پر سوار ایک غلام گزرا تھا۔ اندھے فقیر کا جواب سن کر دلاور خان بھی آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اتفاق سے بادشاہ بھی وزیر اور غلام کو ڈھونڈتا ہوا پاس آ گیا۔ اس نے فقیر کو دیکھا تو اپنی کاٹھی سے اتر کر فقیر کے قریب پہنچا اور شائستگی سے پوچھا، شاہ صاحب، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہاں سے کوئی سوار گزرا ہے؟ اندھے فقیر نے جواب دیا کہ جی حضور، پہلے آپ کا غلام گزرا، پھر وزیر۔ بادشاہ یہ سن کر حیران ہوا اور فقیر سے پوچھا کہ شاہ صاحب، آپ اندھے ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں بادشاہ ہوں؟ اندھے فقیر نے مسکرا کر جواب دیا، عالی جان، تمہارے غلام نے مجھے اندھا کہا، تمہارے وزیر نے مجھے فقیر کہا اور تمہارے آقا نے مجھے شاہ صاحب کہہ کر مخاطب کیا۔ بس ان کی گفتگو کے لہجے سے میں نے اندازہ لگایا کہ کون ہے۔ بادشاہ نبینا فقیر کی باتوں سے خوش ہوا اور روانگی سے پہلے اسے دل کھول کر انعام دیا۔ محل میں پہنچ کر بادشاہ نے غلام کو اس فقیر سے بدتمیزی کی سزا دی۔ اس نے وزیر کو بلوایا اور نبینا فقیر کے ساتھ گفتگو کرنے پر اس کی سرزنش کی اور یہ سمجھاتے ہوئے کہا کہ آدمی کو اپنے سے کمتر یا چھوٹے سے بھی نرمی اور شائستگی سے بات کرنی چاہیے۔ وزیر کو اپنے رویے پر شدید شرمندگی ہوئی۔ اس نے آئندہ کے لیے اپنی بدتمیزی اور تکبر سے توبہ کی۔ شیخ سعدی شیرازی فارسی کے عظیم شاعر تھے۔ انہیں مبلغ اخلاقیات کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ گلستان اور بوستان ان کی دو مشہور کتابیں ہیں جن میں وہ اخلاقیات کی تلقین کرتے ہیں۔ ان کے بہت سے اقوال عام ہیں اور روزمرہ کی زندگی میں گفتگو میں عام استعمال ہوتے ہیں۔ بزرگ اکثر اپنی کہانیوں کے ذریعے شیخ سعدی کی تعلیمات بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو علم کی تلاش میں شیراز سے بغداد جانا پڑا۔ ان دنوں ٹرین، کاریں یا ہوائی جہاز نہیں تھے، اس کے بجائے گھوڑے، اونٹ یا ہاتھی کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑتا تھا۔ غریب لوگ پیدل سفر کرتے تھے۔ شیخ سعدی کے پاس بھی سواری نہیں تھی، اس لیے وہ بھی بغداد چلے گئے۔ شیراز سے بغداد کافی فاصلے پر تھا اور شیخ سعدی پیدل تھے۔ چلتے چلتے ان کا جوتا پھسل گیا اور ٹوٹ گیا، جسے شیخ سعدی کے لیے پاؤں میں پہننا ناممکن ہو گیا۔ چنانچہ وہ ننگے پاؤں چلنے لگے۔ ابھی بہت طویل سفر طے کرنا تھا۔ ننگے پاؤں چلنے سے شیخ سعدی کے پاؤں زخمی ہو گئے، وہ سخت ہو گئے اور پھر درد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ شیخ سعدی شدید درد سے کراہنے لگے۔ پیدل چلنا مشکل ہوتا گیا۔ وہ تھک ہار کر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ سے شکایت کرنے لگے کہ اے اللہ، اگر تو نے مجھے مال دیا ہوتا، اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں اس طرح پیدل سفر نہ کرتا، نہ میرے پاؤں زخمی ہوتے اور نہ مجھے یہ تکلیف برداشت کرنا پڑتی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے یہ سوچ رہے تھے کہ انہوں نے ایک معذور شخص کو دیکھا جس کے دونوں پاؤں کی ہڈیاں غائب تھیں اور وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا، پھر بھی وہ زمین پر بیٹھا اپنے ہاتھوں کی مدد سے ہانپتے ہوئے چل رہا تھا۔ شیخ سعدی نے جب یہ منظر دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ میری دونوں ٹانگیں برقرار ہیں، میں کھڑا ہو کر چل سکتا ہوں، تو کیا ہوا اگر میرے پاس پیسے، سواری یا جوتے نہ ہوں؟ یا اللہ، میں تیرا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ میری دونوں ٹانگیں برقرار ہیں، پاؤں سلامت ہے۔ اس خیال کے ساتھ ہی شیخ سعدی نے دوبارہ اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ انسان کو ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر وقتی طور پر کوئی پریشانی یا مصیبت آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے اس کا گلہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ خواجہ ناظم الملک طوسی کا واقعہ ہے، جو اپنی رحم دلی، ہمدردی، پرہیزگاری اور انصاف پسندی کے حوالے سے خصوصی شہرت رکھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ حقوق العباد میں کوتاہی کو کسی صورت میں معاف نہیں کریں گے۔ وہ خود بھی یہی کوشش کرتے تھے کہ ان کی ذات سے کسی دوسرے مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور دوسروں کو بھی ایسا کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ خواجہ نظام الملک طوسی کی عادت تھی
کہ کھانے پینے کی جو چیز ان کے سامنے آتی اسے وہ خود کھانے سے پہلے اپنی محفل میں موجود تمام حاضرین میں تقسیم کرتے اور آخر میں اگر بچ جاتی تو خود کھا لیتے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ایک غریب کسان ان کی خدمت میں خربوزہ لے کر آیا۔ خواجہ نظام الملک طوسی نے کسان سے خربوزہ لے کر اسے کاٹا اور اپنی عادت کے برخلاف تمام حاضرین نے محفل کو نظر انداز کر کے اس خربوزے کو نہایت رغبت سے کھانے میں مشغول ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے سارا خربوزہ خود ہی کھا لیا اور خربوزہ لانے والے غریب کسان کو بہت سا انعام و کرام دے کر رخصت کیا۔ نظام الملک طوسی کی محفل میں بیٹھے تمام لوگ اس واقعے پر حیران تھے کہ اس سے پہلے تو کبھی نظام الملک نے ایسا نہیں کیا تھا، لیکن حاضرین میں سے کسی کی یہ مجال نہ تھی کہ ان سے ان کی وجہ دریافت کرتے۔ جب محفل برخاست ہوئی تو خواجہ نظام الملک طوسی کے ایک قریبی دوست نے راہ نہ گیا اور اس نے ان سے پوچھ لیا، یا خواجہ، آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کھانے کی کوئی چیز آپ کے سامنے آئی ہو اور آپ نے اسے پہلے حاضرین میں تقسیم نہ کیا ہو، لیکن آج اس کے برعکس آپ نے خربوزہ کسان سے لیتے ہی اسے بڑی رغبت سے خود ہی کھا لیا۔ حاضرین نے اس بات کو محسوس کیا ہے، آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ خواجہ نظام الملک نے اپنے اس دوست کو بتایا کہ جب میں نے خربوزہ لوگوں میں تقسیم کرنے کی غرض سے کاٹا تو مجھے محسوس ہوا خربوزہ کڑوا ہے، اور جب میں نے اسے چکھا تو خربوزہ واقعی انتہائی کڑوا نکلا۔ اگر میں وہ کڑوا خربوزہ لوگوں میں تقسیم کر دیتا تو مجھے خدشہ تھا کہ لوگ خربوزے کی تلخی کا اظہار کر دیتے یا اسے منہ سے اگل دیتے۔ اس سے غریب کسان کی دل شکنی ہوتی۔ کیونکہ میں ایسا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے وہ سارا خربوزہ خود کھا لیا۔ نظام الملک طوسی کا وہ دوست ان کی بات سے بہت متاثر ہوا۔ بعض جگہوں پر یہ واقعہ حکیم لقمان کے حوالے سے بھی بیان کیا جاتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کی وفات کے بعد اسلامی سلطنت کا شیرازہ بکھرنے لگا تو ایک عظیم انقلاب کے ذریعے سلجوقیوں کی حکومت قائم ہوئی، جس سے اسلام تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا۔ پہلے سلجوقیوں نے خراسان کو فتح کر کے اپنی حکومت قائم کی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورے ایران و عراق پر سلجوقیوں کی مضبوط حکومت قائم ہو گئی۔ سلجوقی بادشاہوں نے مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا وقار واپس دلایا۔ ان سلجوقی حکمرانوں میں تغرل بیگ، الپ ارسلان، سلطان سنجر اور ملک شاہ سلجوقی کے نام قابل ذکر ہیں۔ یہ واقعہ ملک شاہ سلجوقی کے دور سلطنت کا ہے۔ ایک دن ملک شاہ سلجوقی کے دائیں پاؤں میں اچانک موچ آ گئی۔ وہ تکلیف کی شدت سے بہت پریشان تھے اور اس تکلیف کی وجہ سے حکومتی امور انجام دینے کے قابل نہ رہے۔ دربار کے تمام امیر اور وزیر حکومت کے کام رک جانے اور بادشاہ کے پاؤں کی تکلیف کی وجہ سے پریشان تھے۔ ایک وزیر کے کہنے پر سلطان ملک شاہ سلجوقی نے اپنے ایک خاص اور ماہر حکیم عمر خیام کو ایک خط لکھوایا کہ میرے پاؤں میں موچ آ گئی ہے اور میں سخت تکلیف میں ہوں، جس کی وجہ سے سلطنت کے تمام امور رک گئے ہیں، اس لیے تم فوراً دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ عمر خیام، جو نہ صرف ایک حکیم تھا بلکہ مشہور منجم، ریاضت دان اور بلند پایہ شاعر بھی تھا، اس وقت ریاضی کے کسی پیچیدہ مسئلے میں الجھا ہوا تھا۔ وہ فوراً دربار میں ملک شاہ سلجوقی کے علاج کی غرض سے نہیں جا سکتا تھا۔ دوسری طرف وہ بادشاہ کی ناراضگی سے بھی خوفزدہ تھا، چنانچہ وہ اس سوچ میں پڑ گیا کہ کوئی ایسی تدبیر کرے کہ اسے دربار میں بھی نہ جانا پڑے اور بادشاہ بھی ناراض نہ ہو۔ تھوڑی دیر میں اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے اپنی عقل مندی سے کام لیتے ہوئے جواب میں ملک شاہ سلجوقی کو لکھ بھیجا، بادشاہ سلامت، امور سلطنت کی انجام دہی آپ پاؤں کی بجائے سر کو استعمال کریں۔ ایسا کرنے سے آپ سلطنت کے کام بھی سر انجام دے سکیں گے اور آپ کے پاؤں کا علاج بھی ہو جائے گا۔ ملک شاہ سلجوقی کو عمر خیام کا مشورہ اچھا لگا اور اس نے اس پر عمل کیا، اور پھر امور سلطنت بھی انجام دینے لگا اور پاؤں کی تکلیف سے بھی نجات مل گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ بحرین سے مشک کستوری آئی۔ کستوری ایک بے حد قیمتی خوشبو ہے جو ہند کی ناف سے نکلتی ہے۔ حضرت عمر اس وقت اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، اگر کستوری کو تول دیتا تو میں اسے مسلمانوں میں تقسیم کر دیتا۔ آپ کی بیوی حضرت اکالہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی بات سن کر نہایت فرمانبرداری سے عرض کیا، اگر آپ حکم دیں تو کستوری کو میں تول دوں۔ حضرت عمر نے بیوی کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔
تھوڑی دیر گزرنے کے بعد آپ نے پھر کہا اگر کستوری کو تول دیں تو میں اسے مسلمانوں میں تقسیم کر دوں۔ جواب میں آپ کی بیوی نے پھر عرض کیا اگر آپ اجازت دیں تو کستوری کو میں تول دیتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بار بھی خاموش رہے۔ کچھ دیر بعد حضرت عمر نے تیسری دفعہ پھر یہی بات دہرائی اگر کستوری کو تول دیں تو میں اسے مسلمانوں میں تقسیم کر دوں۔ جواب میں آپ کی بیوی نے پھر عرض کیا اے مسلمانوں کے خلیفہ اگر آپ اجازت دیں تو کستوری میں تول دیتی ہوں۔ اس مرتبہ حضرت عمر نے ارشاد فرمایا اے کالا مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں کہ تم جب کستوری کو تولنے کے لیے ترازو کے پلڑوں میں رکھو تو یہ تمہارے ہاتھوں سے لگتی رہے اور جب ہمارے حصے کی کستوری ہمیں ملے تو اس میں تمہارے ہاتھوں سے لگی ہوئی کستوری بلا تقسیم ہمارے حصے میں آ جائے۔ میرے نزدیک یہ بھی ایک طرح کی بددیانتی ہوگی۔ ناظرین، اگر ہمارے حکمران اور عوام آج بھی اس سوچ کو اپنا لیں تو پھر کسی کو کسی سے کوئی شکایت پیدا نہ ہو اور ہمارا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن جائے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔